سینٹر صاحب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ابھی یہ بنو کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پھر پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں، بلوچستان کا میں نے تذکرہ کیا، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا ایک دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اٹھا ہے، اس پر تھوڑا سا آپ پہلے تو مجھے بتائیں کہ کیا وجوہات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ شکریہ میری محترم بہن، آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو باجوڑ، بنو، اکواڑہ، خٹک، خوزدار، وزیرستان، پشاور اور کوئٹہ میں ہونے والی شہادتوں پہ پاکستانیوں کے ان کے لواحقین سے تعزیت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 جنوری کو ہم نے اپنے اس سیریز کا آغاز کیا، پہلا پروگرام کیا تھا، اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پوری دنیا میں جنگیں بند کر کے اب جنگ آنی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کے بعد پھر ایران سے اسٹیٹ وار لڑنا۔ یہ ایک عالمی اداروں کی ایک پلاننگ ہے، پلاننگ کا حصہ ہے، اور اس ضمن کے اندر پوری دنیا سے دہشت گردوں کی ٹرانسپورٹیشن افغانستان اور افغانستان سے پاکستان میں کی گئی، اور اس ضمن کے اندر ان کو گرمیوں کی آمد کا انتظار تھا۔ اچھا، یہ آپ پہلے پروگرام میں مجھے کہہ چکے دو تین اور دفعہ۔ میرے حساب سے یہ تو ابھی یہ اصل میں اتاولے بہت ہوتے ہیں نا، یہ جس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں، جس طرح آپ نے پاپ کارن بنتے ہوئے دیکھا ہے، 1-2 پیس پہلے گر جاتے ہیں آ کے، تو یہ وہ ہے جو ابھی آپ فیس کر رہے ہیں، جو اب آپ فیس کر رہے ہیں۔ اصل تو آپ کو آج سے 6 اور 7 ہفتوں کے بعد پتہ چلے گا کہ 17 سال جو میں آپ کو جس چیز پہ لاتا رہا، بتاتا رہا، جس خطرے سے آگاہ کرتا رہا، وہ خطرہ تھا کیا۔ 6 سے 7 ہفتے ہیں اب آپ کے پاس، کلی طور پہ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے کاروائیاں کرنی ہیں۔ ان کا سب سے پہلا نشانہ دیکھیں، ان کے 3 میجر نشانے ہوتے ہیں: شیعہ، فوج اور ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے، یہ ان کے میجر نشانے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ریلیجیس محفلیں، ریلیجیس جو امام بارگاہ، مساجد، جس طرح کے بھی آپ نے اکواڑہ خٹک میں جی، اکواڑہ خٹک کا، اسی طرح پھر فوج، سیکیورٹی ادارے، جس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا نشانہ بننے جائے گا، میں ان تمام اسکول والوں کو بولوں کہ سب سے پہلے تو حفاظتی اقدامات کی طرف تم لوگ جاؤ۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، میڈیا ہاؤسز۔ میں تو اس دور میں خواتین اینکروں کو بتاتا تھا کہ وہ آپ لوگ طالبان پہ اپنا نظریہ بدلیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ شٹل کاک برقعے کے اندر پروگرام کریں گی، تو یہ وقت آنے والا ہے، شروع ہے بس۔ اس کے علاوہ یہ تو آپ مجھے وہ والا دور یاد دلا رہے جو ابھی 2007 وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو فل فلیش حملوں کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے، اور اس دن کے اندر مئی، جون، جولائی اور اگست سب سے سینسٹیو مہینے ہیں۔ مئی، جون، جولائی، اگست بہت سینسٹیو مہینے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں کسی ملک میں جنگ آتی ہے نا، تو دیکھیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ جنگ ہے تو فوج اگر لڑ رہی ہے تو جنگ ہے، لیکن عوام کا کردار جب دیکھو تو یہ تو مکافات عمل ہے۔ ان کی خاموش مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے پلے نا دہشت گرد۔ آج ایک دن میں تو جنگ نہیں پلتی نا میری محترم بہن، جنگ پلنے میں 10 سے 15 سال لگتے ہیں، اور اس کی تیاری اور اس کو فیس کرنے میں بھی آپ کو 10 سے 15 سال ہی لگتے ہیں، لیکن یہاں تو تیاری کا اشاریہ 1% بھی نظر نہیں آتا، تو یہ تو مکافات عمل ہو جائے گا ان کے اوپر۔ جو چیز پاڑا چنار میں ہوئی، میں آپ کو بتا چکا ہوں، گلی گلی کوچوں کوچوں میں یہی صورتحال نظر آئے گی اگر اس دماغ کو فوری طور پہ مینٹین نہیں کیا اور ایک قوم بننے کی طرف نہ آئے، کیونکہ قوم کی حیثیت سے تو آپ مقابلہ کر سکتے ہو، انڈیویجولی نہیں، لیکن یہاں کیا ہے، میرے گھر میں لاش تھوڑی ہے، مجھے کیا، تیرے گھر میں لاش ہے، مجھے کیا، تو بھائی جس کے گھر میں لاش ہے پھر اسی کی سوچ جاگ رہی ہے، باقی سب سوئے ہوئے ہیں۔ جنرل عاصم منیب آرمی چیف نے یہ بات، ایک تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس سرزمین پر کسی بھی طرح سے دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی، اور یہ بات جو آپ نے ابھی کہی نا، انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ جو بیانیہ ہے عوام کا، وہ ایک ہونا ضروری ہے۔ ہاں نہیں دیکھیں، ایکچول تو 25 کروڑ عوام کو فوج بننا ضروری ہے۔ میں تو اس کو جون 2009 میں بھانپ گیا تھا سینیٹر بننے کے 3 مہینے کے اندر اسلام آباد میں رہ کے، اور نومبر 2009 میں نے جو اپنی پہلی انوگریشنل تقریر کی تھی، جس کے اندر آپ اپنا روڈ میپ دیتے ہیں بحیثیت سینیٹر، میں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں 18 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا، اس کے بغیر ہم یہ نہیں نمٹ سکتے۔ تو میرا تو 17 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے یہ کام کرنے کا، تو میں تو کرتا آیا ہوں۔ اچھا یہ کیا ہے پاکستانیوں کا مسئلہ، خوش گپیوں میں لیتے ہیں، سنی سنائی پہ چلتے ہیں، سنی سنائی پہ چلتے ہیں۔ کیا ساتھ دیا آپ نے؟ او جی آپ پہ جب آپ پہ مصیبت آئی، جیل گئے بولنے پہ یا کچھ ہوا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ کیا ساتھ دیا؟ ہم نے آپ کے لیے کمنٹ کیا۔ یہ کمنٹ ساتھ ہے اگر، تو پھر یہ یاد رکھنا کل کو جب یہاں پر آفاتیں گرنا شروع ہوں گی تو ہماری طرف سے بھی کمنٹ آئے گا، مولا خوش رکھے۔ اس طرح ہوتی ہے، اس طرح لڑتے ہیں جنگ لڑنا سیکھنا ہے تو لبنانیوں سے سیکھو، شامیوں سے سیکھو۔ عراق اور شام میں 8 سال لگے لوگوں کو جنگ کو سمجھنے میں، 20 لاکھ لاشیں دی ہیں انہوں نے، تب کہیں جا کے وہ جنگ پہ آمادہ ہوئے ہیں۔ لبنان پہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کا۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، مطلب ایران نے اگر تیاری کی اسرائیل سے جنگ لڑنے کی تو 16 سال تو اس کو ٹنل بنانے میں لگے، ٹھیک ہے، اور اس ٹنل کے اوپر $70 ارب خرچ کیے اس نے۔
جو وہ ٹنلز گئی ہیں اسی کی وجہ سے تو ساری جنگ لڑی ہے آپ نے. یہ ٹنل نہیں ہوتی تو غزہ ختم تھا. تو بھائی آپ کے تو یہاں پر 1.1% بھی تیاری نظر نہیں آتی. تو پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, جب وقت آئے گا تو بھگت لیں گے. ظاہر کافی ساری چیزیں ہیں, میں اس پر آگے جا کے بات کروں گی. یہ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے گا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ آج کل جو زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بات وہ یہی ہو رہی ہے کہ ایک ملک کے صدر زیلنسکی کو بلا کر جس طرح کی تکرار ہوئی پوری میڈیا کے سامنے ہوئی, اور اس کے بعد یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. یعنی بہت مختلف کوریڈورز میں, پاکٹس میں اس پر بات ہو رہی ہے. پورے اجلاس ہو گئے صدور کے. کیا یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا؟ دیکھیں اس کو تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو طے شدہ تھا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹرمپ کو 2 ٹاسک تھے اس کے آقا کی طرف سے. جب اس کی سلیکشن کی گئی امریکی صدر کی حیثیت سے تو اس کو 2 ٹاسک دیے گئے. سب سے پہلا ٹاسک ڈالر کی گرتی ہوئی بساط کو واپس مینٹین کرنا. اچھا. ڈالر نالیوں کی طرف بہت تیزی سے ٹریول کر رہا ہے. آپ کو اس کی ڈیپتھ کا اندازہ اس لیے نہیں کہ آپ لوگ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہم اس کو ہر آورلی جو ہے اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈالر کی بہت تیزی سے جو رفتار ہے, تو ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے, واپس اسٹیبل کرنے کے لیے لازم ہے کہ $20,000 ٹریلین US کو واپس امریکہ کے اندر کھینچا جائے پوری دنیا سے, تاکہ اس کو مینٹین کر سکیں. اس کی جو کمزوریاں ہیں برکس کے سامنے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ $20,000 ٹریلین جو ہے وہ امریکہ میں ٹرمپ لے کے آئے, جس کو ٹاسک تھا. نمبر 2, اس کو ٹاسک جو دیا تھا وہ ایلون مسک کا جو اسپیس ایکس پروگرام ہے, جو یہ مریخ میں پورے شہر آباد کرنا چاہ رہے ہیں, جو چاند پہ یہ اسٹیشنز بنانا چاہ رہے ہیں, یہاں سے ٹرین سروس ٹنلز کے ذریعے لے جانا چاہ رہے ہیں, کیوبس کے ذریعے, اور پوری ٹرینیں, اور یہاں سے ٹرانسپورٹیشن لوگوں کو کرنا, ہالیڈیز پیکیج دینا 2030 کے اندر جو ان کے ہیں, اور وہاں سے پورے مینٹین کرنا اور دنیا کے اوپر حاکمیت قائم کرنے کے لیے اسپیس وار اسٹیشن بنانا. یہ اس پروگرام کے لیے اس کو ٹاسک دیا گیا تھا منرل جمع کرنے کا. اس پہ ہم نے 1 فروری 2025 کو بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو زیلنسکی کو جو نفرت کی 2 وجوہات تھیں. ایک اس نے ڈیموکریٹ کا ساتھ دیا تھا, جو یہ جو الیکشن گزرے ہیں امریکہ کے, وہ ڈیموکریٹ کو سپورٹ کرتا تھا. وہ بائیڈن انتظامیہ سے زیادہ ذہنی طور پہ قریب تھا. نمبر 2, وہ جنگ بند نہیں کر رہا. جنگ بند نہیں کر رہا. یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ جنگ بند کری جائے, کیونکہ یہ دنیا میں یہ بتا رہے ہیں ہم جنگ بند کر کے امن لانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ مقاصد کچھ اور ہے. اچھا. ہر جنگ کے پیچھے اور ہر جنگ کو بند کرنے کے پیچھے جہاں مقصد نہ ہو وہاں امریکی ہو ہی نہیں سکتا. امریکی بغیر مقصد کے تو آپ کو پانی بھی نہ پلائے بلا وجہ میں, تو جنگ کیا بند کرائے گا. بہرحال دیکھیں یہ ملاقات تو ایک بند کمرے میں بھی ہو سکتی تھی. اس کا تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بولنا بیٹی کو, دکھانا بہو کو. مسئلہ تو یہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ چیخ کے ایک ہارا ہوا کمانڈر, پوری دنیا میں اگر کوئی انسان اس کے سامنے بیٹھ جاتا نا ٹرمپ کے, تو اس کو بولتا میاں تمہاری حیثیت اوقات بچی کیا ہے دنیا میں جو اس ٹون میں بات کر رہے ہو. تم میں تو اتنی طاقت نہیں کہ 17% آبی گزرگاہ جہاں سے تیل کی آمد و رفت ہوتی ہے, ریڈ سی, وہاں سے تم اپنا ایک جہاز آج تک نہیں لے جا سکے. یہاں تک کہ ایران نے تمہیں 2.25 سال مار کے تمہاری وہ اوقات گرائی ہے اور تمہیں سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا. تمہاری اب وہ طاقت نہیں رہی ہے, تو یہ ٹون تمہاری بنتی نہیں ہے. لیکن وہ اس کو ٹون کو دکھا کے در حقیقت پاکستانیوں کو اور دوسروں کو, اور یہ وار اس کا کامیاب گیا ہے. ٹون وہاں پر تھی اور پسینے پاکستانی سیاستدانوں کے نکل گئے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے. ہونے والا ہے بھائی. کیوں ہونے والا ہے؟ وجہ بھی تو ہوتی ہے نا, کوئی وجہ ہوتی ہے, وہ جاننے کی کوشش کرو. آقا زادے کے اندر اتنا تو آقا زادہ نہ بنو نا کہ پورے آقا کے لیے تم غلام بن کے تم پاکستانیوں کو اپنے ساتھ نہیں مینج کرو. اپنی ذات تک رکھو یہ آقا زادی تمہاری جو بھی ہے. اب تمہارا آقا ہے, ہمارا نہیں, اس لیے تم ڈرو ہم نہیں. تم وہ کیوں ڈرایا اس نے؟ جنگ کیوں من کرنا چاہتا ہے, اس کی وجہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تو آپ سب سے پہلے تو یوکرین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یوکرین ہے کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں کل خزانہ ہے 40%, تو یوکرین میں 9.8%. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, مجھے یاد ہے, میں نے پڑھا. میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوکرین رشیا کی جنگ شروع ہوئی تھی 2022 میں نے پروگرام کرتے ہوئے آپ کہا تھا کہ اس جنگ کے پیچھے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ منرلز ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, معدنیات ہیں, جس کی وجہ سے رشیا ٹھیک ہے اور یوکرین میں جنگ کا آغاز ہوا. در حقیقت پورا یورپ اس معدنیات کو ہیک کرنا چاہتا تھا, اور رشیا اس کو جانے نہیں دے گا, کیونکہ بیلاروس اور رشیا اس پر اپنا کلیم رکھتے ہیں, متنازع ہے. ٹھیک ہے نا. اب یوکرین کے اندر جو معدنیات ہیں نا, وہ ہے ایک تو ہے مینگنیز, یورینیم اور ٹائٹینیم. ٹائٹینیم, یورینیم,
ٹائٹینیم, یورینیم اور میگنیز جو مین ہے, جس کی ایلون مسک کو ضرورت ہے, اسپیس ایکس کو ضرورت ہے, اس کے آقا روتھ چائلڈ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اسپیس میں بسنے کے لیے یہ 3 دھاتوں کی ضرورت ہے. اگر ٹائٹینیم نہ ہو نا تو آتے کہ ٹائٹینیم استعمال میں کس میں آتا ہے, ایرو اسپیس انڈسٹری. ٹھیک ہے, ہوائی جہاز, راکٹ بنانے میں جتنے خلائی راکٹ ہیں یہ ٹائٹینیم کے بغیر نہیں بن سکتے, ورنہ اوزون کی سطح برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اور دھات. ٹھیک ہے نا, اور جب تک اس میں میگنیز کا ملاوٹ آمیزش شامل نہ ہو آپ اوزون سے نہیں گزر سکتے. پھر اس کے بعد سیٹلائٹ کے پرزے بنانے میں اور سیٹلائٹ بنانے میں, آپ مریخ پہ سیٹلائٹ کے پورے ایک سٹی بنا رہے ہو, تو اب ان کا جو تخمینہ ہے جو امریکنز کا ہے وہ ہے تقریباً 100 ملین میٹرک ٹن ان کو ضرورت ہے ٹائٹینیم کی. 100 ملین میٹرک ٹن. یہ صرف یوکرین ہی دے سکتا ہے. اچھا, ہم نے پاکستان میں 8000 پہاڑی سلسلوں میں صرف 8 پہاڑی سلسلوں کے اخذ کر کے نتیجہ آپ کے سامنے رکھا تھا, 2 لاکھ ٹریلین میٹرک ٹن کے خزانے. اچھا, ٹائٹینیم کو ہم تلاش کر رہے ہیں, ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا. ہم 17 کلومیٹر ڈیپ جا چکے ہیں, نہیں مل سکا. لیکن ہم نے چاندی تسخیر کر لی. پاکستان میں آنے والے دنوں میں چاندی کا سب سے بڑا خزانہ کھولوں گا آپ کے سامنے. اوکے, اچھا, اس کی جو مالیت ہے نا $15,000 پر میٹرک ٹن ہے, 45 لاکھ روپے پر ٹن, 45 لاکھ روپے پر ٹن. اچھا, جو اس کے خلاف میگنیز ہے نا اس کی مالیت ہے $4,000 پر میٹرک ٹن. اب اگر یہ ٹوٹل خزانہ لگائے نا تو وہ $350 ارب کا اس کو جو بتا رہا ہے ٹرمپ بیٹھ کے کہ ہم نے خرچہ کر دیا اس جنگ کے اوپر, ہمارا پیسہ واپس کرو, تو پیسہ تو دینے کی اس کی طاقت نہیں یوکرینی کی. اب وہ کیا کرے گا, اس کے خزانوں پہ قبضہ کر لے گا. اب رشیا سے دوستی کیوں ضروری ہے, کہ اگر رشیا سے دوستی نہیں ہوئی تو رشیا جن جگہوں پہ حملے کر رہا ہے, زیتومیر ہو گیا یا نکوپول ہو گیا, یہیں تو وہ خزانے موجود ہیں. یہ جو آپ کا ٹائٹینیم ہے یہ تو زیتومیر کے اندر موجود ہے جہاں رشیا آلریڈی حملے کر رہا ہے. اگر رشیا سے دوستی نہیں ہوئی تو امریکن یہ نہیں لے جا سکیں گے. تو اس لیے لازمی طور پہ جز ہے کہ اس کو رشیا سے دوستی کرنی ہے. رشیا سے دوستی کرنے کا یہ کڑوا گھونٹ اس وجہ سے پینا پڑ رہا ہے. نمبر 2, یہ جنگ روک نہیں پائے گا, یہ میرا دعویٰ ہے فیصل رضا عابدی کا. اس کی وجہ یہ کہ یوکے اور یورپ اس جنگ کو روکنے کے حق میں ہی نہیں ہے. اگر یہ جنگ رک گئی تو یوکے اور یورپ کے اوپر رشین حاکمیت قائم ہو جائے گی, اس کے غلام ہو جائیں گے رشیا کے. تو ہر صورت چاہتے ہیں یہ جنگ جاری رہے, وہ پورا اسلحہ بھی دیں گے, وہ پیسہ بھی دیں گے کہ یوکرین بیک نہ کرے. جبکہ امریکن چاہتے ہیں کہ ہمیں اسپیس ایکس کے لیے ہر صورت رشیا کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, اس لیے جنگ کو روکا جائے. تو یہ اس دھڑے کے اندر یورپین جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. سچ این انٹرسٹنگ پوائنٹ فیصل رضا عابدی. یہ مین چیز ہے. کتنا کہا آپ نے, $300 ارب کا جو یہ تو ٹوٹل خزانہ نہیں, جو جنگ میں امریکہ $350 ارب کا جو نقصان ہوا ہے, کیا لے رہا ہے امریکہ کو 50,000 ٹریلین میٹرک ٹن کے ذخائر پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. جیسے کویت پہ کیا, کویت پہ جنگ کی تھی, عراق کو پہلے کویت پہ چڑھایا, ایک گولی کا 10 بار پیسہ لیا اس نے کویت خالی کرانے کے لیے. یہ صحیح